اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، ایاک نعبد کا آج ہم انشاءاللہ دوسرے حصے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اپنے قرآن سے سیکھیں گے کہ ایاک نعبد کے متعلق انسان جب اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں صرف تیرا ہی غلام ہوں اور تیرا ہی غلام بن کے رہوں گا، تیرے ہی حکم مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت بتا دی اور اپنی طرف سے مغفرت کے اعلان فرما دیے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس کے علاوہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ایک دفعہ خطاب فرمایا کہ اے انسان، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں، عبادی میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہوں۔ او پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم declare my slaves that I am oft forgiving, most merciful. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی ان کو خبردار کر دوں کہ صرف اسی بات پر نہ رہیں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور زندگی میں ایک بار گناہ کرتے جائیں تو سوچتے رہیں کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرما دیا کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے، اینڈ ورلی my torment is the most painful torment۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے اے میرے بندو، جب آپ نے کہہ دیا کہ ایاک نعبد کہ ہم آپ ہی کے غلام ہیں اور آپ ہی کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ نے میرا پورا عباد، میرا غلام بننے کے لیے میری غلامی کا رنگ اپنا لینا ہے۔ You have promised me that you will be my slaves in life, then you have adopt my color, then you have to adopt my color which I have kept for the slaveness of my slaveness. So ہے میرے بندو، آپ نے یہ خیال کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ جو میری غلامی کا رنگ ہے وہ آپ نے دوبارہ اپنا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی پہچان کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے کوئی نہ کوئی رنگ دیا ہے، اور یہ کوئی مثال نہیں ہے کہ دنیاوی مثال ہے، یہ قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن نے کہہ دیا وہ اسی طرح ہوگا، خواہ وہ اس کو مثال کے طور پر کہا گیا ہے، خواہ کسی طرح بھی کہا گیا ہے، یہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارا کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ رب العالمین کا فرمانا ہے کہ صبغۃ اللہ، رنگ تو سارے اللہ کے، اور اللہ نے ہر چیز کو رنگ دیا ہے۔ تو پھر ان رنگوں میں سب سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون سا رنگ ہے جو سب سے اچھا رنگ ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اے میرے بندو، تم کہہ دو نحنو لہو عابدون، کہ ہم اسی کے غلام ہیں، اسی کے نوکر ہیں، اسی کے چاکر ہیں، کیونکہ کائنات میں جتنے رنگ، جتنی خوبصورتیاں، جتنے رنگ بنے ہیں، وہ ہر چیز کی ایک پہچان، اس کو ایک حسن، اس کو ایک خوبصورتی بخشتے ہیں، اس کے انسانوں کے دلوں کو، انسان ہر چیز کو ایک رنگ ملا ہے
जिस रंग से उसकी रानाइयाँ ज़ाहिर होती हैं, ये फलानी वादी है, इसका ये रंग है, आसमान का ये रंग है, सितारों का ये रंग है, फलानी चीज़ का ये रंग है, हर चीज़ में रंग है। तो अल्लाह ने फरमाया मन आसन मिनल्लाहि सिबगतन, और जो रंग अल्लाह के गुलामों की गुलामी का है उससे बेहतर कोई रंग नहीं है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत रंग होगा। लिहाजा जितने खूबसूरत कलर बने हैं वो सब खूबसूरत हैं, वो सब रानाइयाँ अल्लाह अपने गुलामों को क़यामत के दिन दे देगा, और सब खूबसूरतियाँ उनके लिए वादियाँ उनके लिए, दरिया उनके लिए, हर चीज तमाम कलर अल्लाह उनको देकर उनको एक बड़े अजीम रंग से रंग देगा। तो इसलिए सिबगतुल्लाह, all color belong to Allah, and which is the most beautiful color of the color, and which is the better color than the color of Allah, and that is the color of slaveness for those who declare that we are the slave of Allah, and Allah will bestow on them all beautiful color on the day of resurrection, and all beauties will be bestowed upon his slave. तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह की गुलामी को अपना कर अल्लाह की गुलामी का रंग अपना लें। तो फिर अल्लाह ताला ने आगे हमें वाज़ेह फरमा दिया है कि मेरे गुलाम हैं कौन, मेरे गुलाम हैं कौन, उनके लिए मेरी क्या हदायत है। अगर वो उन हदायत के ऊपर अमल करे तो फिर मैं ये मानूंगा कि वाकई वो मेरे गुलाम हैं, और वो इसके मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो वाकई वो मेरे गुलाम हैं। तो अल्लाह ने हमने कहा ईया का नाबुदु, हम आप ही के गुलाम हैं, आप ही की बंदगी करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया इबादुर रहमान, कि तुम अल्लाह के गुलाम बनते हो। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इबादुर रहमान, मेरे रहमान के बंदे कौन है। अल्लाह ने खुद अपने तरफ उनको मुखातब कर दिया। इबादुर रहमान सूरत फुरकान 63 नंबर आयत से लेकर आयत नंबर 70 तक अल्लाह ताला ने इनके लिए हदायत फरमा दी है कि जो मेरे गुलाम हैं उनमें क्या क्या खसूसियत होती है। Allah has instructed his slaves what are the guidance for those who claim that they are the slave of Allah. Abadur Rahman alladhina yamshawna alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. रहमान के बंदे वो हैं जो कि जमीन पर अगर अल्लाह उनको खुशहाली देता है, उनको अपनी नेमतों से नवाजता है, तो वो शोहियां मारते हुए अकड़ कर नहीं चलते, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वो मानते हैं कि हमारे पास जो कुव्वतें जो ताकतें हैं वो सब हमें अल्लाह ने अता की हैं। तो वो उसके शुक्र अदा करने के अंदाज में उसकी जमीन पर चलते हैं, उसकी जमीन पर चलते हैं। और वो इतने मोहतात होते हैं कि अगर जाहिल लोग उनको अपनी तरफ बुलाते हैं, आवाज देते हैं कि आओ हमारी महफिल में, तो वो उनको कहते हैं कालू सलामन, यानी उनको सलाम नहीं कहते, वो कहते हैं कि अल्लाह हमें तुमसे सलामती दे। वो कहते हैं कालू सलामन, हमें भाई सलामती चाहिए। यानी देखने को यह कि तर्जुमा तो यूं करते हैं कि कालू सलामन, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर जाहिल फासिक को सलाम कहना ममनू फरमाया कि किसी आप जाहिल और फासिक और गुनाहगार और जालिम बंदे को सलाम की दुआ नहीं दे सकते, ये उसके लिए हराम है। हर मुशरिक काफिर मुनाफिक के लिए आप उसको कहें कि अल्लाह इस पर सलामती भेजे, तो ये गुनाहगार होता बंदा सख्त किस्म का। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि इब्राहीम अपने बाप के लिए दुआ ना करना, और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि नूह तूने अपने बेटे के लिए दुआ ना करना। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कुरान के कानून के मुताबिक, अगर कुरान देखें कि जब उनको जाहिल लोग
जाहिल लोग मुखातब करते हैं तो वो कहते हैं कालू सलामन, कि सलाम है जी, हम तो अल्लाह की सलामती में आते हैं, तुम्हारे से अल्लाह हमें पनाह देते। उनको मतलब कि ऐसे कह देंगे, टका देंगे, यार बात यह है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपके साथ बैठता गपशप लगाता, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूं। तो यानी उनके पास नहीं बैठते। पहली निशानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों की क्या बताई है कि अल्लाह उनको जो नेमतें देता है उसका शुक्र अदा करते हैं। वो जमीन पर अकड़ कर बड़े चौड़े होकर नहीं चलते हैं, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और वो अपना तकब्बर और दिखावे नहीं करते हैं किसी के बहुत बड़े, वो कहते हैं अल्लाह ही बड़ा है। और जब उनसे जाहिल लोग मिलते हैं तो कहते हैं भाई हम तो अल्लाह की सलामती चाहते हैं, आपको सलाम है, आप हमारे से दूर हो जाइए, यानी उनसे को बहाना करके आगे निकल जाते हैं। अबादुर रहमान आर दोज when they walk on the earth, they walk in humility and seriousness, and when the foolish address them, they say, we seek peace from Allah for us, and we have no time, this time we are in hurry. Thus they excuse to them and they pass by them with dignity. दूसरा ये है आयत नंबर 63 में, आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे जो अबादुर रहमान है, मेरे जो बंदे हैं वो उनकी और क्या, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन, मेरे बंदे जो हैं उनकी रातें भी सजदों और क़याम में गुजरती है। मुराद इससे ये नहीं कि वो सारी रात सजदे और क़याम करते हैं, मुराद है कि वो जब सोते हैं तो वो सजदा करते हुए सोते हैं, अपनी नमाजें अदा करके सोते हैं। और जब उनको सोए हुए जाग आ जाती है तो वो उठकर खड़े होकर क़याम में भी खड़े खड़े अपने रब को याद, जैसे खड़े होते हैं तो उनको उनका रब याद आता है, तो अपनी नींद के दौरान भी अपने रब से कहते हैं या अल्लाह आपका शुक्र है। यानी वो अपनी रातें भी जो है वो भी अल्लाह के सामने सजदों और क़याम में गुजारते हैं। क्योंकि दूसरी कुरान की दूसरी आयात से, दूसरी सूरतों से साबित है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तहज्जुद के वक्त उठने वालों को कि तुम में कुछ लोग हैं बीमार होंगे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सुबह काम के लिए जाना, रोजी की तलाश के लिए जाना, तो तुमसे जितना हो सके उतना तुम रात को आबाद कर लिया करो, बाकी अपनी नींद भी पूरी किया करो। तो यूं वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन, and those, the slave of the most gracious are those who spend their night before their Lord in prostrating and in standing state. Not whole night they awoke up, not whole night they awoke up, but when they go to sleep, when they go to the bed, they pay their prayer. And when during the night they awake up, they remember Allah by standing and sitting and on their side on their bed. वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना उसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नमा अन्ना अज़ाबहा काना गरामा, और जो लोग पूरा उनको यकीन है, ये लोग जो अबादुर रहमान है इनको पूरा यकीन है कि अल्लाह का जहन्नम का अजाब जालिमों को जरूर मिलकर रहेगा, उससे वो कभी नहीं बच सकते। तो वो ईमान रखते हैं, तो वो ईमान रखने के बाद अल्लाह से खसूसी दुआएं मांगते हैं। और जो लोग अपने रब से अर्ज करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें जहन्नम के अजाब से बचाना, बेशक जहन्नम के जो अजाब हैं ये मिलकर रहेंगे और इनको अपने से हटा कोई नहीं सकता। ये कभी ना खत्म होने वाला और कभी ना कम होने वाला अजाब है। तो अल्लाह हमें बचाना। वो दुनिया में उनका इस तरह यकीन है कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह की सजा जरूर मिलेगी, तो यार वो दुनिया ही में अपने रब से फरियादें करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा कर रखना। इबादुर रहमान की ये निशानी है। And those who say, our Lord, avert from us the torment of the hill. Verily, its torment is inspeakable
and permanent torment which never go aside from the zalimun, from the wrongdoer. इन्नहा साअत मुस्तकर्रन व मकाम, ऐ हमारे परवरदिगार बेशक जहन्नम जो है ये रहने के लिए और रिहाइश इख्तियार करने के लिए और ठहरने के लिए बहुत ही बुरी जगह है। वर्ली दिस इट इज an evil abode, it is an evil abode and is as a evil place to rest in, and is as a evil place to rest in. उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों की जो मेरे गुलाम है उनकी और क्या हो अहकामात हैं कि वल्लज़ीना इज़ा उनफिकू लम युसरिफू वलम यक्तरू व काना बैन ज़ालिका कवामा। और जो लोग मेरे गुलाम हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, वो जब खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं, ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही वो इतने कंजूस होते हैं कि होते हुए खर्च ना करें, या अगर है पास तो इस कदर को फजूल खर्ची नहीं कर देते कि खाली हाथ होकर बैठ जाएं, या फिर लोगों के अपने रिश्तेदारों के, अपने बीवी बच्चों के, अपने बच्चों सबके हकूक सल्ब कर दें और खुद जो है अजाशियां उड़ाते रहें। फरमाया नहीं, वो जब खर्च करते हैं तो वो म्याना रवि से खर्च करते हैं। एंड दोज हु व्हेन दे स्पेंड, एंड दोज हु व्हेन दे स्पेंड, they do not spend extravagant, neither extravagant nor niggardly. They are neither extravagant nor niggardly. Wakana baina zalika qawama, and they adopt the middle way between these two extremes. Between these extremes, they hold the middle way between these extremes. वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखरा वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी से कोई फरियाद नहीं करते, उनको पता है कि हमारा इलाह एक ही है, हमारा खुदा एक ही है और सबका खुदा एक ही है, वो उसी से फरियादें करते हैं, दूसरे को उसके अलावा वो नहीं पुकारते, और वो कत्ल नहीं करते जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। हाँ, जिनके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया दो शख्सों के कत्ल का, एक वो शख्स जो दूसरे को कत्ल करता है किसी को, और दूसरा वो शख्स जो कि जमीन में फसाद मचाता है और तमाम कवानीन को तोड़ते हुए अपनी बदमाशी कायम करता है, कवानीन को नहीं मानता, लोगों के माल लूटता है, उनको हर नुकसान देने को ही करता है, और फिर वो वैशी बनकर, दरिंदा बनकर उनके ऊपर जुल्म करना चाहता है। इन दो शख्सों के अलावा किसी को अल्लाह ने कत्ल करने की इजाजत नहीं दी है, नहीं दिया, मगर यही लोग हैं जिनका इल्ला बिल हक़, जिनको कानून के तहत वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और वो किसी किस्म की बेहयाई का काम भी नहीं करते हैं। और जिस शख्स ने ये किया, और जिस शख्स ने ये किया, वो जरूर उसका वास्ता पड़ेगा, जरूर उसका वास्ता पड़ेगा तबाहकुन अज़ाब से, तबाहकुन अज़ाब से उसको बर्बाद कर देने वाली सजा जरूर मिलेगी। एंड दोज who do not invoke besides Allah other, who do not invoke other beside Allah, and they do not kill a person whom Allah
whom Allah has forbidden, and they do not commit illegal sexual intercourse. And the one who does this, and one who does this, who does the one of this or these, he will face the destructive torment. He will face the destructive torment, and he cannot escape from the torment of Allah. Cannot escape from the torment of Allah. He will face these torments. So we should think that if a person has these characteristics in himself, he is the ibad, slave of Allah. Next, Allah has said, "Illa man taba yalqa sama yudaf lahu azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." اور جو شخص ایسے جرم کرے گا اس کو دگنی سزا دی جائے گی قیامت کے دن. اس کو دگنی سزا دی جائے گی قیامت کے دن. کیونکہ ایک تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑا اور دوسرا اس پہ جرم کیا. تو جرم کرنے کی اور حکم توڑنے کی دونوں سزائیں الگ الگ دی جائیں. تو اس لیے فرمایا یضاعف لہ عذاب یوم القیامت, کہ قیامت کے دن جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جب دوبارہ پیدا کرے گا اللہ سب کو ایک ہی عمر پر, تو ان کو دو گنا عذاب دیا جائے گا. جو شخص یہ کام کرے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور وہ اسے ہمیشہ رہیں گے ذلیل ہو کر, اور ذلت ہی ذلت وہاں ہوگی. And on the day of resurrection, Allah will punch them double. Allah will punch them double on the day of resurrection, and they will abide therein in disgrace. And they will abide therein in disgrace. اللہ نے فرما دیا ہے, بتا دیا ہے کہ وہ اس میں رہیں گے, لیکن اللہ نے آگے بتا دیا ہے کہ میں نے یہ آپ تمہیں چیزیں بتا دی ہیں, اب بھی تمہارے پاس ٹائم, اگر تم بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ, اپنی موت سے پہلے میرے حکم مان لو. اللہ نے آگے پھر دوبارہ ان کی برات کے اعلان کے لیے قانون بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں الا من تاب, but those who desire to get free from these torment, تو ان کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا, اللہ has declared for them the law from get free from the torment, to get free from the torment. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. لیکن وہ شخص جس نے ایمان لا کر توبہ کی, ایمان لا کر, اور پھر ایمان لا کر نیک عمل کیے, پھر ان پر قائم رہا, تو ایسے لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ ان کے گناہوں کو یبدل اللہ بدل دے گا سیئاتہم, ان کے گناہوں کو حسنات, نیکیوں میں, ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا, اور بے شک اللہ تعالی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا, اور ہر وقت معاف کرنے والا, اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. تو لہذا اے میرے بندو, ایمان لا کر نیک عمل کر کے اللہ سے توبہ کر کے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تو اللہ سے وہ گناہ ہی نہیں معاف کرے گا, بلکہ اپنی رحمت سے جتنے تم نے گناہ کیے تھے ان کی توبہ کے ذریعے اللہ لکھ دے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس نے ان گناہوں کو مٹانے کی کوشش کی اور مٹایا اور نیکی پھیلائی, تو ان گناہوں کی, ہر گناہ کی جگہ پر اللہ نیکیاں لکھ دے گا. تو اس لیے ہمیں اس اللہ کے اس اعلیٰ اعلان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کان اللہ غفور الرحیم, کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے, کہ اللہ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم کا یہاں
इसलिए इजाफा कर दिया किसी के दिल में ना हो कि अल्लाह इस तरह कैसे माफ करे। अल्लाह ने फरमा दिया कि मुझे, मैंने किसी से पूछना नहीं है कि मैं इसको माफ कर दूं या ना करूं, या मेरे से नहीं कोई पूछ सकता कि आपने ये क्यों इनको माफ किया, बल्कि मैं गफूर रहीम खुद मुख्तार हूँ, मैं तमाम अहकामात खुद हुक्म देता हूँ और खुद उन पर अमल को आता हूँ, और मैं अख्तियार का मालिक हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल किसी से मैंने नहीं पूछना है, किसी से मैंने नहीं पूछना कि मैं इनको माफ करूं या ना करूं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि बंदों को चाहिए, मेरे गुलामों को चाहिए कि वो तौबा कर लें इसी के दौरान, तो उनके लिए सबसे उनके गुनाह जो है वो नेकियों बदल दूंगा। बट दोज हु रिपेंट एंड बिलीव in the oneness of Allah and do right good deeds for those Allah will change their sin. Allah will change their evil deeds into good deeds, and Allah is the oft forgiving, most merciful. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. پھر اللہ نے دوبارہ یہاں بتا دیا ہے کہ جس شخص نے توبہ کی اوپر والے طریقے کے تحت، جس طرح ہم نے پہلے بتا دیا، جو اوپر حکم گزرا اس کے مطابق جس نے توبہ کی اور پھر وہ نیک عمل کرتا رہا، تو یہی شخص ہے جس نے اللہ کے ہاں سچی توبہ کی، یہی شخص ہے جس نے اللہ کے ہاں سچی توبہ کی ہے. اینڈ ہی ہو ریپینٹس اینڈ does right good deeds. He who repents and does right good deeds, verily he is the one who repents toward Allah with true repentance. He is he who repents towards Allah with true repentance. والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. اور میرے بندوں کی خصوصیتیں یہ بھی ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی کے خلاف، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. عباد الرحمان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو قرآن کے خلاف اور لغو لوگ ہیں، فضول لوگ ہیں، قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کی محفلیں اللہ کے حکموں کے خلاف بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی خواہشات کے مزے لے رہے ہیں، اپنی خواہشات کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سے بڑے عزت سے گزر جاتے ہیں اور ان کی محفل کی طرف وہ دیکھتے بھی نہیں، بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو وہ ایسی عزت سے گزرتے ہیں کہ ان کے پاس سے آرام سے گزر جاتے ہیں. دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اس نے بندے نے تو دیکھا ہی نہیں، اس میں بالکل دلچسپی نہیں لی. دلچسپی تو لینا دور کی بات ہے، وہ بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہی پر ماننے پڑے، وہ کہ اللہ ہی تمہارے ساتھ، اللہ جانا تم جانو، ہم تم سے تنگ ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں. اینڈ دوز ہو bear not witness to falsehood. And those who bear not witness to falsehood. And when they pass by those whose meeting is against the laws of Allah, is against the Quran, they pass by them in dignity. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور وہ لوگ اللہ کے سچے بندے ہیں، جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر، ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر، ان کو قرآن کی آیتیں جو ان کے رب نے نازل کی ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو وہ اندھے ہو کر نہیں ان کو سنتے، اندھے نہیں ہو جاتے اور کانوں سے بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اللہ کی آیتوں سے، اپنے رب کی حکموں کو غور سے سنتے ہیں، اور وہ اندھے ہو کر، بہرے ہو کر پرے نہیں ان سے ہوتے. And those who, when they are reminded
with the verses of their Lord. When the verses of Quran of their Lord, they do not fall on them. They do not fall on them with deafness and blind, but they hear them, but they hear them deeply and think about them. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے یہ مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے دل کو سکون عطا فرما، اور ہماری اولاد کو متقی بنا کر ہمیں ان کا رہنما بنا دے، ہمیں ان کا امام بنا دے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو اور ہم اپنی اولاد کی امامت کریں اور ان کے امام کھڑے ہو کر ان کو نمازیں پڑھائیں اور ان کے ساتھ اللہ کے نیک کام کریں اور ان کو حکم دیں تو وہ ہمارے جو حکم ہم ان کو اللہ کا سنائیں تو وہ اس کو مانے اور اللہ کے وہ فرما بردار مجھے بھی اور میری اولاد کو اور میری بیوی بچوں کو ہم سب کو اللہ اپنا فرما بردار بنا دے. اینڈ دوز who invoke their Lord, our Lord, grant us comfort from our wives and our offspring, and our offspring, and make us the leader, the guide of the pious, and make us leader and guide of the pious. اولئک کا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ صفتیں میرے بندوں میں ہوں گی تو پھر میں ان کے لیے ایک اعلان، ان کے لیے آئندہ زندگی کا ایک اعلان کر رہا ہوں جن کو وہ غور سے سن لیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی لوگ ہیں جن کو ہم اونچے اونچے محلات دیں گے. غرفہ کہتے ہیں ایسی محل کو جس کی ٹیڑھی چھتیں ہوں اور اس کے اوپر بالا خانے بھی بنے ہوئے اور بہت اونچے ہوں، منزل بمنزل بنے ہوئے ہوں اور ٹیڑھی چھتوں والے ہوں اور اس کے اوپر بالا خانے بھی بنے ہوئے ہوں. جیسے کہ اونچے اونچے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں اور اوپر بالا خانے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے جناب سلطنت کی طرف نظر کرتا اور کبھی اپنی نظر اپنی جگیروں کی طرف اپنی ملکیت کی چیزوں کی طرف دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ صفت کے جو لوگ ہیں ہم ان کو اونچے اونچے محلات دیں گے. کیوں دیں گے؟ کہ یہ اللہ کے حکموں پر قائم رہے، انہوں نے صبر کیا، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے رہے. اور ایک ان کے لیے دوسری بہت بڑی چیز ہوگی، اور ان کو اس میں ہر کوئی جو ان سے بات کرے گا وہ ان کو سلام اور ادب سے ان سے بات کرے گا. مثلا فرشتے جو چیز بھی یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے، کیونکہ نزل من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے غلام جو ہیں، یہ اللہ کے مہمان، ان کو زمین و آسمان، درخت، حجر، شجر، ہر چیز جو ان سے بات کرے گی ان کو ان سے سلام اور ادب سے بات کرے گی. ان کی مہمان، کیونکہ اللہ کے مہمان ہے تو پھر اللہ کے مہمانوں کی ہر چیز ہے وہ مہمان نوازی کرے گی، ہر چیز ان کی مہمان نواز ہوگی. اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ وہ تحیت السلام کہ ان کو سلامیاں پیش کریں گے اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کریں گے. اینڈ دے آر دوز whom Allah will reward, whom Allah will grant the high palace with lofty palace, high lofty palace, because they were patient, and they will be saluted by the angels, and they will be respected by everyone, and their mutual
their mutual talk will be from peace and respect. خالدین فیہا حسنۃ مستقرا و مقاما، اور یہ نہیں کہ ان کی عمروں کی مدت ہو گئی ہے، ان کا نظام شمسی ہے، وہاں پر سورج کا نظام ہے اتنے سالوں کے لیے، وہاں نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہوں گے۔ کیا خوب، کیا خوب رہائش کا اور کیا خوب آرام کی جگہ ہے۔ And they will abide therein forever. Excellent is the abode and a place to rest in. Kul ma yaba'u bikum rabbi. Kul ma yaba'u bikum rabbi lawla du'aukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama۔ آگے آخر میں اعلان بھی سن لے ذرا غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپر ہمیں ہدایت کی ہے یہ ہر بندے پر فرض ہے، اللہ سے یہ چیزیں مانگنا ہر بندے پر فرض ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کل، اے میرے نبی ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو، ما یابعو بکم ربی، اگر تم اللہ سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر تم میرے رب سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تمہیں ایسا عذاب ملے، تم نے اللہ کے اوپر والے حکموں کو جھٹلایا۔ فقد کذبتم، تم نے اللہ کے اوپر جو اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کو جھٹلایا ہے۔ کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، اس کو کچھ نہیں سمجھا۔ تو پھر فرمایا فسوف یکون لزاما، تو تمہیں ایک ایسا عذاب ملے گا جو کبھی نہ ہلکا ہوگا اور نہ ہی تم اس سے کبھی جان چھڑا سکو گے۔ سیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، if you invoke Allah, he will receive, he will receive your invocation, my Lord will receive your invocation, but if you invoke not him, but if you invoke not him, in this case you have denied the above instruction of your Lord. So you will face a torment which is inspeirable and permanent torment. تو لہذا ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عباد الرحمن ہے ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ یہ عباد الرحمن اللہ کا عباد بننے کے لیے یہ ہمیں خصوصیت ہونی چاہیے۔ یہ سورۃ فرقان آیت نمبر 63 سے لے کر 70 تک عباد الرحمن کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر اور عباد الرحمن بننے کی صفات اپنے جسم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایاک نستعین کا ترجمہ کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول و منظور فرمائے۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔